اگر کوئی تمہاری دعاؤں کا حصہ بن رہا ہے تو جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے تمہارے نصیب کا حصہ بنا دے گا۔ بس اللہ سے پورے یقین کے ساتھ دعا کرنا اور دعا یہ کرنا، اے میرے اللہ اسے میرے حق میں بہترین بنا کر مجھے نواز دے۔ جو اللہ تمہارے لیے چاہ سکتا ہے، کیا تم اس سے بہتر اپنے لیے چاہ سکتے ہو؟ کیا تم وہ جانتے ہو جو اللہ جانتا ہے؟ پھر کیوں مشکل لگتا ہے تمہیں؟ دوستو، پھر کیوں مشکل لگتا ہے تمہیں اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا؟ کیوں نہیں کرتے یقین کہ وہ بہتر لے کر بہترین دے گا؟ ایک وقت لازمی آئے گا جب تم سمجھ جاؤ گے کہ آزمائش کیوں تھی۔ اس کی آزمائش کے پیچھے چھپی مصلحتوں پر حیران رہ جاؤ گے۔ تب تک توکل کرو اس پر جو دونوں جہانوں کا مالک ہے، وہ جو ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس نے آزمائش میں ڈالے ہوئے کچھ تو سوچا ہوگا، اور جان لو کہ تمہاری زندگی میں کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ تمہاری آزمائش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اس کی رضا کے آگے سر جھکا دو، صبر کر لو، یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اسی میں بہتری ہے، اور صبر کرنے والوں کو وہ بہت بہت خاص رکھتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ دوستو، تب اللہ انسان کے نصیب میں کوئی چیز لکھتا ہے نا، تو وہ اس کو ضرور ملتی ہے، لیکن وہ چیز انسان کے پسندیدہ وقت پر ہی ملے، یہ بات ضروری تو نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مصلحتیں انسان کی محدود سوچ سے کئی زیادہ ہے، اور اس کا مقرر وقت بھی، کیونکہ جب وہ عطا کرتا ہے نا تو ہمیں ہر مشکل سے بڑا صلہ دیتا ہے، اور جب وہ ہمیں کسی شے سے دور کرتا ہے تو یہ بھی اس کی نعمت کی ایک نشانی ہے۔ اصل بات بس انسان کے ایمان اور اس پر توکل کی ہے۔ صبر رکھیے، وہ ہر تکلیف اور ناانصافی میں آپ کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کسی اور کے ساتھ کی ضرورت نہیں رہتی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ لوگوں کی ضرورتیں پیدا کرنے والے بن جاؤ۔ ہاں دوستو، لوگوں کی ضرورتیں پیدا کرنے والے بن جاؤ۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ رب کی پہچان۔ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف کروائیں۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کرے اور مجھ پر ایمان رکھے، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہاں جب لوگ آ کر اپنی تکلیف سناتے ہیں نا تو میں سوچتی ہوں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا ہی دکھ سب سے بڑا ہے، لیکن جب ہم دوسروں کی تکلیف سنتے ہیں تو ہمیں ہمارا وہ دکھ معمولی سا لگتا ہے۔ لوگ کن کن حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں اور کن کن حادثات سے گزر کر یہاں تک آتے ہیں، ہمیں اس بات کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اور اس سے بھی زیادہ دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنوں سے اتنا ڈرتے ہیں کہ اپنی تکلیف تو کیا، اپنی خوشیاں بھی سنانا نہیں چاہتے، کیونکہ اپنے جج کرتے ہیں۔ اسی لیے پھر وہ اجنبی ڈھونڈتے ہیں جسے وہ سب کچھ کہہ سکیں۔ ہاں، اللہ ہمیشہ سے موجود ہے سننے کے لیے، لیکن کبھی کبھار ہم سننے والا انسان چاہتے ہوتے ہیں، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ رشتے بناتا ہی نہیں، ہر انسان کو دوسرے سے علیحدہ ہی رکھتا۔ دوستو، ہمیں ایک دوسرے سے ضرورت پڑتی ہے، اسی لیے تو اس رب تعالیٰ نے تعلق بنائے اور انسان بنائے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ہوتے ہوئے کسی کو کسی اور کے سامنے دکھ سنا کر رونا نہ پڑے۔ پردہ رکھنا سیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرنا سیکھیے۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہے، ہاں غلطیاں سب سے ہوتی ہے، ان غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیے، تو شاید یہ دکھ اتنے بڑے نہ لگے جتنے اب لگتے ہیں۔ رب ہی تو دیکھتا ہے وہ سلگتے ہوئے آنسو جو تکیے کے غلافوں میں جذب ہو جاتے ہیں، لیکن تم مایوس نہ ہونا، اس سے آس لگائے رکھنا۔ اللہ تمہارے مان ٹوٹنے نہیں دے گا، اور ان قریب تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔
اور پتہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ سننا بہت پسند ہے کہ غلطی ہو گئی مولا معاف کر دے۔ اور پتہ ہے نا، جن ہاتھوں کو تم دعا کے لیے اٹھاتے ہو ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب کچھ ہوگا جس کے لیے تم نے رب کے آگے آنسو بہائے تھے۔ مسلسل دستک دینے سے تو انسان بھی مان جاتا ہے، وہ تو پھر رب العالمین ہے، کیوں نہیں کرے گا دعائیں قبول؟ تم نے بس یقین رکھنا ہے، اس کے کن پر بھروسہ رکھنا ہے، پھر دیکھنا کیسے معجزے ہوتے ہیں۔ کچھ تو بہتر لکھا ہے اللہ نے جو دل ہر بار صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کچھ تو ہے جو ایک بار رونے پر دل مطمئن سا ہو جاتا ہے۔ اگر زندگی اندھیروں میں ہی رہنی ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی روشنیوں کے خواب نہ دکھاتا۔ اور بھروسہ رکھے، یہی بھروسہ تمہیں خوشیوں تک لے جائے گا۔ دیری لگے گی مگر صبح ہوگی، تمہیں جو چاہیے نا وہی ہوگا۔ دن برے ہیں زندگی تو نہیں، صبر کرو، یقین رکھو، سب اچھا ہوگا۔ سنو، اگر تم اللہ کے کن کا انتظار کر رہے ہو نا، بس اللہ کا کن آنے ہی والا ہے۔ تم چاہتے ہو نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری آزمائش ختم کر دے، تو سنو، اللہ نے سوچ لیا ہے اب تمہیں خوشیاں دینے کا۔ تم بہت دعائیں کرتے ہو نا کہ اللہ قبول کر لے، تو سنو، وہ تو بہت پہلے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کر چکا ہے، بس کچھ دیر اور سننا چاہتا ہے وہ تمہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی لگتا ہے نا کہ اب تھک چکے ہیں، اب ہار جائیں گے۔ سنو، اللہ تو وہیں سے معجزے کرتا ہے۔ مایوسی چھوڑ کر اللہ پر یقین رکھو گے نا تو سب کچھ ہو جائے گا۔ اللہ تمہارے یقین کو پورا کر کے دکھائے گا۔ تمہارا ہر ایک نکلا ہوا آنسو جس بھی وجہ سے نکلا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے تمہارے خوشیوں کی وجہ بنا دے گا۔ اللہ چاہتا تو تمہیں ساری دنیا کی محبتیں دے دیتا، ساری خواہشیں تمہارے قدموں میں رکھ دیتا، تمہیں فقط آسانیاں ہی آسانیاں دیتا، مگر اس نے تمہیں چنا، تمہیں اپنے رازدار کے راستے سے بتائے، لوگوں کی حقیقت دکھائی کہ اپنی حقیقت بتائی۔ اس لیے تھوڑی نہ کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت، اس کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ، بلکہ اسی لیے کہ تم جان لو کہ اللہ جیسی محبت تم سے کوئی کر ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی اللہ سے بڑھ کر تمہاری محبت کا کوئی دوسرا حصے دار ہے۔ تو پکڑ لو نا اپنے رب کا دامن، کبھی نہ چھوڑنے کے لیے۔ جو ہوا، اگر اس پر رب سے شکوہ کرنے کو دل کر رہا ہے تو اس ذات سے شکوہ ہی کر لو۔ ناراض ہو نا اپنے بے حد پیارے مالک سے تو جا کر اس سے کہہ دو کہ اللہ آپ سے نہیں بولنا میں نے، اس یقین کے ساتھ کہ وہ رب العالمین جب تمہیں منائے تو تم نے مان جانا ہے۔ لاڑ تو پھر اللہ ہی اٹھاتا ہے نا۔ وہ مقام سوچو جب کوئی بچہ آپ کے پاس آئے، آپ سے ناراض منہ پھیر لے، مگر آنا آپ کی آغوش میں ہی چاہتا ہے، کتنا پیار آتا ہے نا اس بچے پر۔ سوچو جب اللہ کے پاس کوئی جا کے بتاتا ہوگا تو اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا نا۔ ایک منٹ کے لیے خالق اور مخلوق کے رشتے کی اس خوبصورتی کو محسوس تو کرو کہ اتنے پیارے تو تم اللہ کی نگاہ میں ہو۔ سبحان اللہ۔ اور جان لو مومن ہر حال مطمئن ہوتا ہے، اسے نہ ماضی کا غم ملال میں رکھتا ہے اور نہ ہی مستقل کا خوف ڈراتا ہے، خواہ وہ توقی کا ہو یا گلے کی آہ ہو یا صلے کی چاہ کا ہو۔ وہ ظالم نہیں، سراپر رحم ہوتا ہے، اس کا توکل اسباب پر نہیں ہوتا، ذات یقینی پر ہوتا ہے۔ اس کی مدد خارجی وسائل نہ صحیح کامل ہوتی ہے، اس کا حوصلہ وسوسوں سے نہیں گھٹتے، بلکہ اس کی ہمت رب پر یقین بڑھاتا ہے۔ وہ یقین رکھتا ہے ہر انجانی سانس کا رب ہے، وہ احساس امانت میں جیتا ہے، وہ احساس تقوی میں رہتا ہے، شکر گزاری اس کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اور صبر اس کی پونجی۔ وہ موت کو برحق مانتا ہے اور اپنے رب کو اپنا اصل مستحق، وہ حق اسے دیتا ہے جو اس پر برحق ہے۔ وہ امانتوں کا امین ہوتا ہے، اپنے آپ کو رب کی امانت جانتا ہے اور اس میں رتی بھر بھی خیانت نہیں کرتا۔ نفس کی اہانت جانتا ہے، نفس پرستی میں خواہش سے مغلوب نہیں ہوتا، وہ خیر و شر میں تمیز رکھتا ہے، وہ رب کو نگہبان جانتا اور مانتا ہے، اپنی ہر چیز اللہ کو سونپتا ہے جو اس کو رائیگاں نہیں ہونے دیتا۔ وہ دل کو رب کے راز کی جگہ مانتا ہے اور اس خزانے کے لیے رب کی راہ میں اپنی بازی لگاتا ہے۔ وہ گھبراتا نہیں، وہ پریشان نہیں ہوتا، اضطراب کا ہی شکار نہیں ہو جاتا۔ مومن رب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے محبت کی نشانی۔
جب وہ رب کو اپنا آپ سپرد کر دیتا ہے تب رب اس کو اس کی بے بسی میں اپنے کرم سے معجزے عطا کرتا ہے۔ وہ شخص عام کہاں تھا، چیزیں کب اللہ کے سامنے کھڑا کرتی ہے، عام چیزیں کب اللہ کے سامنے کھڑا کرتی ہے، خاص تھا تبھی تو اس کی محبت میں اللہ کے روبرے کھڑی ہوئی۔ وہ عام کہاں تھا جس کی محبت میں پہلا تہجد کا سجدہ ادا کیا، وہ عام کہاں ہے جس کے نام کے آنسو قرآن میں کہیں جذب ہے، وہ عام کہاں ہے جس کے نام کی دعائیں عرش پر روز جاتی ہے۔ عام تو میں ہوں، ہاں میں عام ہوں، اتنی محبت کے باوجود میری محبت اسے اللہ کے سامنے کھڑا نہ کر سکی۔ عام تو میں ہوں جس کے نام کا ایک آنسو بھی اس کی آنکھ سے گر نہ سکا، اسی لیے اس کے لب پہ میرے نام کی دعائیں نہ ٹھہر سکی۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں تھا اسی لیے اللہ نے دور کر دیا، یہ کیوں نہیں کہتے کہ شاید میں ہی اس کے حق میں بہتر نہ تھی اسی لیے اس سے دور کر دی گئی۔ ایک بار ہر چیز سے دور ہو کر جہاں صرف آپ اور اللہ ہو، کوئی اور نہ ہو، خود سے پوچھے گا کہ کیا میں جس راستے پہ ہوں صحیح ہے، مجھے سکون ہے، میرا دل مطمئن ہے، میں خود کو دھوکے میں تو نہیں رکھ رہا، اللہ خوش ہے نا؟ اگر میری زندگی ابھی ختم ہو جائے تو میں بخشا جاؤں گا، لوگوں کو جان بوجھ کر دل تو نہیں دکھایا میں نے، کبھی کچھ اچھا کرنے کی کوشش کی ہے، قربانی دی ہے کسی کے لیے، کبھی کچھ ایسا تو نہیں کیا کہ کوئی میری وجہ سے ٹوٹا ہو، اللہ خوش ہے نا مجھ سے؟ اتنا سکون ہے دل میں، خود کو اندھیرے میں تو نہیں رکھ رہا ہوں میں، پوچھے گا ضرور۔ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ کچھ لوگ کتنے پاگل ہوتے ہیں، ان کے لیے کسی معصوم کو پاگل بنانا اور اپنا کام نکلوانا کتنا آسان ہوتا ہے، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے مذاق کے چکر میں، دھوکے بازی کے چکر میں، ان کے ہزار جھوٹ بولنے پر ان کو کتنا گناہ ہوتا جا رہا ہے۔ وہ کچھ غلط چیزوں میں اس قدر ڈوب چکے ہوتے ہیں کہ کبھی اللہ ان کو توفیق ہی نہیں دیتا، ان کو انہی اندھیروں میں ڈوبے رہنے دیتا ہے، ان کے دماغ میں اتنی سوچ ہی نہیں آتی کہ ہم کس قدر غلط کر رہے ہیں، کسی کو تو چھوڑے وہ خود اپنے آپ کے ساتھ غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ پر آپ جیسوں کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ آپ اچھے راستے کی طرف ضرور آئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔